الرحمن الرحیم۔ طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنا سبق پڑھا تھا الرسائل یعنی خطوط۔ اس لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز یعنی تمرین کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال ہے ہمارا سوالوں کے جوابات۔ تو پہلا سوال ہے عجب عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ہے الی من کتب ابو بکر رضی اللہ عنہ الرسالہ، یعنی کس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا۔ تو کتب ابو بکر رضی اللہ عنہ الرسالۃ الی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ومن معہ۔ کاتبہ لکھا ابو بکر نے الرسالۃ خط الی خالد بن ولید کو ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں۔ دوسرا سوال ہے من الذی بعثہ، کسے بھیجا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسے بھیجا علی جیش العراق، عراق پر سربراہ بنا کر، عراق کے لشکر پر سربراہ بنا کر کسے بھیجا۔ بعث ابو بکر رضی اللہ عنہ المثنى ابن حارثۃ الشیبانی علی جیش العراق، ابو بکر نے مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کو عراق کے لشکر پر سربراہ بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس کم مدتاً، کتنا عرصہ، کتنی مدت، قاتل المثنیٰ لڑائی کی مثنیٰ نے، اہل فارس فارس کے لوگوں سے کتنا عرصہ تک لڑائی کی۔ اس کا جواب ہے قاتل المثنیٰ لڑائی کی مثنیٰ نے اہل فارس فارس کے لوگوں سے حولاً ایک سال تک، او نحوہ یا اس کے قریب تقریباً ایک سال۔ مثنیٰ نے فارس کے لوگوں سے تقریباً ایک سال تک لڑائی کی۔ اگلا سوال ہے من الذی بعثہ المثنیٰ الی ابی بکر، کسے بھیجا۔ من الذی کسے، بعثہ بھیجا، ہو کی ضمیر جو ہے وہ جسے بھیجا گیا اس کی طرف ہے، المثنیٰ مثنیٰ نے، الی ابی بکر ابو بکر کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ مثنیٰ بن حارثہ جب 2 سال تقریباً 1 سال تک لڑتے رہے، پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کے پاس اپنے بھائی کو مدد مانگنے کے لیے بھیجا۔ تو اس کا جواب ہے بعث المثنیٰ مثنیٰ نے بھیجا اخاہ اپنے بھائی کو، مسعود بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، الی ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف مسعود بن حارثہ کو بھیجا۔ اس سے اگلا سوال ہے لماذا کتب ابو بکر، کیوں لکھا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے لکھا الی خالد بن ولید کی طرف کیوں لکھا رضی اللہ عنہ رسالتاً خط۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط کیوں لکھا۔ امر ابو بکر، حکم دیا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے، فی ہذہ الرسالۃ اس خط میں، خالد بن ولید کو، بالمسیر چلنے کا، جانے کا، الی العراق عراق کی طرف روانگی کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو اس خط میں عراق کی طرف روانگی کا، جانے کا حکم دیا۔ یہ ہو گئے ہمارے سوالات، اور اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے املائی الفراغات التالیۃ بکلمات مناسبہ، نیچے دی گئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نحمد اللہ
الذی انجزا وعدہ. بچوں یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ کتاب میں خالی جگہیں ایک ایک موجود ہے، لیکن ان میں ایک چوائس کے ساتھ موجود ہے یا بغیر چوائس کے موجود ہے، لیکن پیپر میں یہ ملٹیپل چوائس کی شکل میں آتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ چار خالی جگہیں آپ کو بتائی جائیں گی اور ان میں سے آپ نے کوئی مناسب لفظ منتخب کر کے تو اس میں لگانا ہوگا. اور اس میں بھی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں جس جملے میں جس جگہ خالی جگہ دی گئی ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے، جیسے بالفرض نحمد اللہ کی جگہ پہ اللہ کی جگہ پہ خالی جگہ آ جائے، یا نحمدو کی جگہ پہ خالی جگہ آ جائے، یا انجزا کی جگہ پر خالی جگہ آ جائے، تو اس کو ہم مکمل طور پہ تیار کریں گے. نحمد اللہ الذی انجزا وعدہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد وعد الذین، وعدہ کیا الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، من الناسی لوگوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو لوگ ایمان لائے، جو لوگوں میں سے ایمان لائے. قد فوجی المسلمون فی ذالک بالاموال والانفس، اور مسلمانوں نے نقصان اٹھایا اس میں مالوں کا اور جانوں کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہاں پہ غلطی سے ٹائپنگ کی غلطی سے پیش آ گئی ہے، لیکن یہ ان اللہ ہونا چاہیے، زبر ہونی چاہیے اس پہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبعث الشہداء، شہیدوں کو اٹھائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، شاہدین، سونتے ہوئے، تانے ہوئے، سیوفہم، اپنی تلواروں کو، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ اپنی تلواروں کو تانے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پہ یا آنسو، آپ فرض کر لیں کہ یہاں پہ وہ آپ کو ملٹیپل چوائس میں تب آنسو دے دیتے ہیں، نب آنسو دے دیتے ہیں، یا آنسو دے دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں درست جو آپشن ہے وہ کیا ہے، یا آنسو ہے. یا یہاں پر شہداء کی جگہ پہ وہ بالفرض مسلمین دے دیتے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی دے دیتے ہیں، کوئی بھی آپشن اور ہو سکتی ہے، مومنین دے دیتے ہیں، جاہدین دے دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر شہداء ہے. اس کے بعد اگلا ہے، آخری ہماری خالی جگہ ہے، قد امر ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، خالد کو، بالمسیری، روانگی کا، الی العراق، عراق کی طرف روانگی کا. یاد رکھیے گا عام طور پر جانے کے لیے جو افعال استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشن الی آتی ہے، جیسے ذہب الی، سار الی. تو اس میں آپ کو جو آپشنز دیے جائیں گے وہ الی سے، جیسے الا، ان، اس قسم کے دے دیے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارا کے ساتھ پریپوزیشن، سارا یا سیرو کے ساتھ پریپوزیشن کون سی آئے گی، حرف جارہ کون سا آئے گا، الی آئے گا. اس کے بعد ہو گئی ہماری خالی جگہ پوری ہو گئی. اس کے بعد ہم آگے پھر جملوں کو صحیح کرنے کا آ رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو ہم بعد میں کریں گے. اس سے اگلا ہمارا سوال ہے جملے. تو جملوں کی میں آپ کو پہلے بھی بھجوا چکی ہوں، اس وقت بھی اسکرین پہ موجود ہے. پہلا جملہ ہے ہمارا اس پہ بنا ہوا، اغارہ. اغارہ اور غالبہ دونوں کا اکٹھا جملہ بنایا گیا ہے. اغارہ کا مطلب ہوتا ہے غارت گری کرنا، لڑائی کرنا. اغار المسلمون، مسلمانوں نے حملہ کیا، علی الکفاری، کافروں پر. دوسرا لفظ ہے غالبہ. غالبہ کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا. غالب المسلمون، مسلمان غالب آ گئے، علی الکفاری، کافروں پر. تو یہ دونوں افعال جو ہیں ان میں سے کوئی ایک جو بھی پیپر میں آئے گا آپ اس کو استعمال کریں گے ایک ہی جملے کے ساتھ. یہ دونوں لفظ ایک ہی جملے کے ساتھ استعمال ہوں گے، اغارہ اور غالبہ. اغارہ کی جگہ پہ آپ غالبہ استعمال کریں گے تو جملے کا مطلب چینج ہو جائے گا، لیکن وہ غالبہ کے لیے بھی درست ہوگا اور اغارہ کے لیے بھی درست ہوگا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس اذل. اذل الشیطان انسانا،
شیطان نے اضل الشیطان انسانا، شیطان نے انسان کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. استخلف، خلافت بخشنا، خلافت دینا، خلافت سپرد کرنا. استخلف اللہ الانسان علی الارض، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا یا اس کے سپرد خلافت کی. اس کے بعد اگلا لفظ ہے کافارہ. من کافارہ خاسارہ، جس نے کفر کیا اس نے نقصان پایا. من کافارہ خاسارہ، جس نے کفر کیا اس نے نقصان پایا. اس کے بعد ہے شاہرہ. شاہرہ کا مطلب ہوتا ہے تلوار کو تاننا یا سونتنا. تو شاہرہ خالد سیفہ، شاہرہ سونتی خالد، خالد نے، سیفہ اپنی تلوار، خالد نے اپنی تلوار سونتی. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے اردو سے عربی. ترجم ترجمی الی العربیتی ما یاتی، ترجمہ کریں عربی میں نیچے دیے گئے الفاظ کا. پہلا ہمارے پاس لفظ ہے، پہلا جملہ ہے جس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. مسعود بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. کانا مسعود بن حارثہ رضی اللہ عنہ اخا مثنیٰ رضی اللہ عنہ. کانا مسعود بن حارثہ، مسعود بن حارثہ اخا بھائی تھے، مثنیٰ، مثنیٰ کے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. اگلا ہے حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. کانا مثنیٰ رضی اللہ عنہ من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثنیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے یا ان کے صحابی تھے. اگلا ہے حضرت مثنیٰ نے فارس کے لوگوں پر حملہ کیا، اہل فارس پر حملہ کیا. اغارا مثنیٰ رضی اللہ عنہ علی اہل فارس، مثنیٰ نے اہل فارس پر حملہ کیا. 1 سال تک جنگ جاری رہی. استمرت الحرب، استمرت جاری رہی، الحرب لڑائی، جنگ، الی سنتن سال تک، واحدتن 1 سال تک، لڑائی 1 سال تک جاری رہی. مسلمان جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ بنانا آسان ہوتا ہے. ہم اس جملے کو یوں بھی بنا سکتے تھے کہ المسلمون یدخلون فی الجنۃ، لیکن اس میں پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. بہتر ہوتا ہے کہ آپ جملہ فعلیہ کی طرف جائیں ترجمہ کرتے ہوئے. تو ہم اس کو بنائیں گے یدخل المسلمون، مسلمان داخل ہوں گے، فی الجنۃ جنت میں. یدخلو اس لیے آیا ہے کہ یہ مضارع کی بات ہے، یہ آنے والے مستقبل کے زمانے کی بات ہے. تو یدخل المسلمون، مسلمان داخل ہوں گے، فی الجنۃ جنت میں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. تمرین کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے. اور کوشش کریں کہ اسباق کو اور تمرین کو ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ آپ کو آخر میں مشکل پیش نہ آئے. اللہ حافظ. السلام علیکم.